ترقی کے لیے ان 6 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ان 6 چیزوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ معاشرے کی مضبوطی کے لیے، قوم کی مضبوطی کے لیے، ریاست کی مضبوطی کے لیے، ایک ادارے کی مضبوطی کے لیے، ایک کمپنی کی مضبوطی کے لیے، ایک تحریک اور تنظیم کی مضبوطی کی بنیاد کیا ہے؟ ہم جب گھر تعمیر کرتے ہیں تو اچھا سیمنٹ اور اینٹیں اچھی لگاتے ہیں بنیادوں میں، تاکہ ہمارا جو گھر ہے وہ سیلاب کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ لیکن اپنے قوم، ملک، ریاست، گھر، ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اسی بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل کا، بالعدل۔ جس معاشرے میں عدل ختم ہو جائے گا وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ ملت کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی۔ آپ اپنی زندگی میں 60 سالہ زندگی میں تجزیہ کر لیں کہ ہم نے کس کس موقع پر عدل سے کام لیا ہے، اور کہاں کہاں پر ہم نے عدل کو پیش نظر نہیں رکھا۔ آپ کا عدالتی نظام، انصاف دینے والے ادارے کہاں پر کھڑے ہیں؟ اس وقت دنیا میں سب سے کمزور ترین ادارہ انصاف کے لحاظ سے اگر کسی ملک کا ہے تو وہ پاکستان کا ہے، جہاں پر ایک گواہ 200 روپے میں بکتا ہے، ایک جج اور ایک وکیل بکتا ہے۔ ہمارے انصاف کرنے والے ادارے کے ذمہ داران بکتے ہیں۔ ہم پھر کیسے عروج کی طرف جا سکتے ہیں؟ ہماری بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں عدل کے نور سے۔ اس لیے آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، لائیو پروگرام چل رہا ہے، کم از کم آج کی نشست میں یہ عزم کر لیں، ہمیں جہاں بھی موقع ملا، جو بھی ہمارا منصب ہے، جہاں بھی جب بھی عدل ہم سے تقاضا کرے گا تو ہم عدل کرنے سے گریز نہیں کریں گے انشاءاللہ جی۔ عدل سے گریز، اگرچہ ظاہری طور پر اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی کمپنی کو نقصان بھی ہو جائے، لیکن وہ نقصان برداشت کر لیں گے، عدل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور دوسرا بڑا دلچسپ فرمایا عدل کے ساتھ ایک اور چیز، والاحسان، بھلائی کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا۔ یہ ضروری نہیں کہ صاحب استطاعت یا صاحب نصاب یا صاحب مال لوگ کریں، ہر شخص بھلائی کر سکتا ہے، خیر کا کام ہر بندہ کر سکتا ہے، نیکی ہر بندے کو موقع ملتا ہے۔ آپ رستے میں چل رہے ہیں، خیر کا کام، بھلائی کا کام آپ کر سکتے ہیں، کانٹا اٹھا لیا، پتھر سائڈ پہ کر دیا، کیلے کی چھیل پڑی اسے اٹھا دیا، یہ خیر ہے، یہ احسان ہے، یہ بھلائی ہے۔ کسی کو نیکی کے رستے پر لگا دیا، یہ خیر ہے، بھلائی ہے۔ والاحسان، اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں کہ جہاں بھی، جب بھی، جتنا بھی موقع ملا ہم احسان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری چیز، اچھا جو معاشرے میں کمزور چیزیں تھیں نا، ان باتوں کا ذکر کیا۔ تیسری بھی فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، لوگ سندھ میں جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں، فلسطین میں جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، بلوچستان میں جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب علاقوں میں جا کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر ان کی فیملی کو دیکھا جائے، ان کے قریبی لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ مستحقین ہوتے ہیں، لیکن وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہر فیملی کا ممبر جو صاحب نصاب ہے وہ سب سے پہلے ذوی القربہ، اپنے قریبی فیملی سے آغاز کرے، انہیں مضبوط کرے، انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے۔ وہ کمزور ہیں تو انہیں مضبوط کرے، انہیں کوئی ٹھیہ لگا دے، ان کو کوئی سپورٹ کرے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بے سہارا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ ہمارے اندر کمزوری تھی کہ لوگ اپنی فیملی میں زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہیں وہ مضبوط ہو کر میرے مقابلے کا نہ ہو جائے، کہیں وہ میرے مقابلے میں آ کر کوئی کام شروع نہ کر دے، حسد کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ اگر معاشرے کو مضبوط کرنا ہے، لوگوں کا سہارا بننا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی فیملی کا سہارا بننا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں جن کا حکم دیا ہے۔ ان 3 چیزوں کو کرنے کا عزم کرتے ہیں
انشاءاللہ یہی تربیت ہے، اس مسجد سے یہی تربیت ملتی ہے. یہ تربیت آپ کو کسی کالج، سکول، یونیورسٹی سے شاید نہ مل سکے، جو اللہ کے گھر سے مل رہی ہے، کیونکہ یہی تربیت 1400 سال سے مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف سے دی جا رہی تھی. اور 3 چیزیں اپنے کردار سے نکال دیں، پوری توجہ کے ساتھ 3 چیزیں اپنے کردار سے نکال لیں. 3 داخل کر لیں اور 3 کو نکال دیں. وہ نکالنے والے 3 کون سی ہیں؟ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ. پہلے کہا کہ یأمرکم، 3 کا رب تمہیں حکم دیتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اب 3 سے تمہیں منع کرتا ہے. سب سے پہلے بے حیائی سے. ہر وہ قبیح بات، قول، فعل، عمل، اس کو اپنے کردار سے نکال دیں. ہر قبیح عمل کو، برے عمل کو، جس سے بے حیائی کا اندیشہ ہو، فحاشی پھیلنے کا اندیشہ ہو، برائی پھیلنے کا اندیشہ ہو، اسے اپنے کردار سے نکال دیں. اگر وہ کاروبار میں کوئی ایسی چیز داخل، اسے نکال دیں. جس ادارے میں اس طرح کی بے حیائی کے اڈے ہیں، اس ادارے سے بچوں کو نکال لیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، منع کرتا اللہ تمہیں بے حیائی سے. اور آگے فرمایا وَالْمُنْکَرِ، ہر وہ کام چھوڑ دیں جسے شریعت نے ناپسند کیا ہے. جن چیزوں کو شریعت پسند نہیں کرتی ان کو بھی اپنے کردار سے نکال دیں. ایک باپ اگر کوئی بات پسند نہ کرے اور بیٹے کو کہے کہ بیٹا یہ کردار سے نکال دو، ایک سے دوسری بار باپ اسے ڈانٹتا ہے، مارتا بھی ہے، لیکن رب اور رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں پسند نہیں، یہ کام ہمیں پسند نہیں، یہ عمل یہ ہمیں پسند نہیں. اگر ہم زندگی بھر اسی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھتے ہیں، دیکھنے پہ اللہ اور اس کے رسول کو کتنا ناراض کر رہے ہیں. ہر وہ بات جسے شریعت جو شریعت کو پسند نہیں، اسے اپنے کردار سے نکالنے کا عزم کر لیں. اور آخری بات، یہ بڑی اہم ترین ہے، والبغی، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا. ایسے گناہ، کبائر گناہ، باغی ہو جانا، بغاوت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ. اگر کسی شخص کے کردار میں اس طرح کا بھی کوئی عمل ہے تو اسے نکال دے. یہ 6 چیزیں جس معاشرے میں آ جائیں گی، وہ معاشرہ مضبوط ترین معاشرہ بن جائے گا. ان 6 چیزوں کو، 3 کو اپنے کردار میں لانے کے لیے اور 3 سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرنے والا شخص اس جہان میں بھی سر بلند ہو جائے گا اور اس جہان میں بھی اللہ سے سر بلندی عطا فرما دے گا انشاءاللہ. جی ہاں جی، یہ 6 چیزیں سورہ نحل آیت نمبر